بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز 15 پارے سے سورہ بنی اسرائیل سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک غیر معمولی معجزہ عطا فرمایا، اور سارے انبیاء میں یہ آپ ہی کی خصوصیت تھی کہ آپ کو یہ معجزہ ملا کہ آپ کو اللہ نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچایا، اور پھر وہاں سے آسمانوں تک لے گئے، پہلے دوسرے ساتوں آسمانوں تک، اور پھر آگے سارا یہ منظر اور یہ سارا یہ سفر رات کے تھوڑے حصے میں ہوا، اور پھر آپ واپس تشریف لے آئے۔ اسریٰ بعبدہ، اور یہ سفر آپ کا سوتے نہیں تھا، جاگتے تھا، روح کا نہیں تھا، جسم کا تھا۔ خواب میں تو نہ جانے انسان کہاں کہاں گھوم کے آ جاتا ہے، اور اس کا کوئی انکار بھی نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی جاگتے ہوئے آپ کو اللہ یہ لے گئے، تبھی تو کفار نے انکار کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ رات کے تھوڑے سے حصے میں کہاں مکہ مکرمہ، کہاں فلسطین، کہاں مسجد اقصی، کہاں آسمانوں پہ، اور پھر آپ کا واپس آ جانا اللہ اللہ ہے۔ اور اللہ بڑی قدرت والے ہیں۔ جب مکہ کے کفار نے یہ بات سنی تو انہوں نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ تمہارا یہ دوست جس پہ تم ایمان لائے ہو عجیب سی بات کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ رات کے حصے میں گیا اور آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سچا جان نثار کہنے لگا یہ کس نے کہا ہے؟ کہا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ مسلمان تو ہوتا ہی وہی ہے بھائی کہ عقل کو وہی کتابیں رکھتا ہے، نہ یہ کہ اپنی عقل سے وہی کے تجزیے کرتا ہے، نہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کا اور وہی کے آئی ہوئے نظام کا اپنے عقل سے تجزیے کرے، بلکہ اپنے عقل کو اس وحی کے تابع کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت انسانی عقل سے بھی آگے کی چیز ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ معراج کا معجزہ عطا فرمایا، اور میرے عزیزو یہ اللہ کے نبی کا خصوصی اعزاز تھا، لیکن آپ نے اس موقع پہ اپنی امت کو نہیں بھولے۔ اللہ سے آپ نے اپنی امت کے لیے بھی معراج کا تحفہ لے کے آئے، اور وہ تحفہ نماز کا تھا۔ نماز کا تحفہ تھا کہ جب میری امت نماز پڑھے گی تو وہ بھی اتنے اللہ کے قریب ہو جاتی ہے جیسے اسے بھی اللہ کا معراج ہو رہا، اللہ کا قرب مل رہا ہے۔ 50 ملی تھی، اللہ کے نبی کے کہنے پر 5 ہو گئی، لیکن کیا پتا آج امت کے پاس ان 5 وقت کی نماز کے لیے بھی وقت نہیں ہوگا۔ اور اللہ کی رحمت دیکھی، فرمایا آپ کی امت 5 پڑھے گی، ثواب 50 کا ہی دوں گا، انعام 50 ہی کا دوں گا۔ یہ کیا پتا تھا کہ یہ امت ایسی ہو جائے گی کہ اس کے پاس 5 کا بھی وقت نہیں ہوگا۔ 5 نمازوں کے لیے بھی آج مسلمان کے پاس وقت نہیں ہے۔ بڑی حیرت ہے، یہ پیدا کس لیے ہوا ہے؟ یہ تو پیدا ہی اللہ کی بندگی کے لیے ہوا تھا، لیکن یہ بھول ہی گیا۔ تو معراج کا واقعہ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا۔ امت محمدیہ کے لیے سبق ہے، درس ہے، عبرت ہے کہ اس بنی اسرائیل نے شام کی زمین اور فلسطین کی زمین، یہ ایک ہی علاقہ تھا، اس پورے علاقے کو شام کا علاقہ کہا جاتا تھا۔ یہودیوں نے وہاں بنی اسرائیل میں سرکشی کی، اللہ نے ان پہ ظالم بادشاہ بخت نصر مسلط کیا۔ اس قوم نے حضرت شعیب کو شہید کیا، اور اللہ کی بے دینی میں بہت آگے بڑھی، پیغمبر کی تعلیمات سے بہت دور ہو گئی۔ اللہ نے ظالم بادشاہ بخت نصر مسلط کر دیا، جس نے انہیں جسے کہیں کہ جسے گھر اجاڑ دیے، گھر برباد کر دیے، گرفتار کر لیا۔ پھر اس کے بعد انہی کی اولادیں آئی، اور انہوں نے پھر شام کے اندر ایک مرتبہ خرابی مچائی، اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔ پھر اللہ نے ایک بادشاہ مسلط کیا۔ تو اللہ نے اس امت کو سبق دیا کہ جب قومیں اللہ کو ناراض کرتی ہیں تو اللہ پھر ان پہ اور بڑا ظالم مسلط کر دیتا ہے، پھر اور اللہ بڑا ظالم مسلط کر دیتا ہے۔ ایسے ہی نہیں کوئی ظالم مسلط ہوتا، اور ایسے ہی ظالموں کے ہاتھوں میں قومی امور نہیں آتے، بلکہ انسانوں کی
اعمال خراب ہوتے ہیں، عمل خراب ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ظالموں کے سپرد اس قوم کو کر دیا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا قیامت کا دن آنے والا ہے جہاں ہر شخص کو اپنا حساب دیکھنا ہے اور کہا جائے گا یہ ہے نامہ اعمال، پڑھو یہ تمہارا نامہ اعمال ہے، اور اللہ انسانی زندگی کا پورا حساب لینے دینے میں کافی ہیں، وہ اکیلی ذات ہی کافی ہیں۔ پھر فرمایا جو آدمی دنیا چاہے گا اللہ اسے کچھ دنیا دے دے گا، لیکن آخرت میں سوائے جہنم کے کچھ نہیں۔ لیکن جو آدمی اپنی زندگی کا مقصد آخرت بنائے گا اللہ رب العزت اس کی محنت کا بڑا قدردان ہے، اور ایسی نعمت ایسی قدردانی فرمائیں گے کہ اس انعام کو دیکھ کر خوشی ہی ہو جائے گا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے اپنی توحید اور والدین کے ساتھ حسن سلوک اور بہت سارے احکامات کا تذکرہ، ایک طویل فہرست ہے، لکھا ہے پورے تورات کا خلاصہ یہ چند آیات ہیں، اور اس میں پہلا پیغام ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اس کی تعریف میں، نہ اس کی بندگی میں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور توحید کے بعد سب سے بڑا حق بندوں میں ماں باپ کا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنا۔ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کا انجام مرنے کے بعد نہیں ہوتا، عام طور پہ اللہ رب العزت اس کی سزا اس دنیا کے اندر بھی دیتے۔ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کا انجام آدمی دنیا ہی میں اولاد دیکھا کرتی ہے۔ فرمایا ماں باپ بوڑھے ہوں تو انہیں تمہاری خدمت کی اور زیادہ ضرورت ہے، تو ان کو ایسا برتاؤ نہ کرنا جس میں ان کو تکلیف ہو اور انہیں تمہاری وجہ سے ایذا پہنچے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہو تب بھی اولاد پر خدمت ضروری ہوتی ہے، چاہے جائے کہ ماں باپ مسلمان ہو، چاہے جائے کہ مسلمان ہو تو پھر تو اور حق بڑھ جاتا ہے۔ ماں باپ بہرحال ماں باپ ہیں، ہاں کافر ماں باپ ہیں، اللہ کی ناراضگی میں ان کی تو اطاعت نہیں کرنی، لیکن ویسے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، چاہے وہ کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، تب بھی ان کی خدمت اولاد پہ ضروری ہے۔ لیکن ماں باپ مسلمان ہیں اور بوڑھے ہیں اور اولاد کی خدمت کے محتاج ہیں، اور پھر کوئی بدنصیب ہی ہوتا ہے جو ماں باپ کی خدمت سے محروم رہتا ہے، ماں باپ کی خدمت سے محروم رہتا ہے۔ مسلمان معاشرے میں تو ماں باپ کا بوڑھا ہونا گھر کا سرمایہ سمجھا جاتا تھا، اور اس کے قدموں میں جنت تھی، اور مسلمان اولادیں ان کی سے دعائیں لے کر اپنی عاقبت سنوارا کرتی تھی۔ لیکن اس مغربی تعلیم اور تہذیب نے ان سارے حسین رشتوں کے اندر دوریاں پیدا کر دی، اور رشتوں کی ساری قدر ہی ختم ہو گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے تلقین فرمائی کہ مال خرچ کرنا لیکن تبذیر نہیں، اس لیے کہ مال کے اندر تبذیر کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ خرچ کرو لیکن اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنے کے اندر بھی ایسا نہیں کہ تم محتاج ہو جاؤ، چاہے جائے کہ تم اللہ کے گناہوں کے اندر خرچ کرو، یہ تو شیطان کے ساتھ دوستی اور یاری کی بات ہے، اس کی مذمت فرمائی۔ اور پھر فرمایا اپنی اولاد کو ناحق قتل مت کرو، اس خیال سے کہ کھائیں گے کہاں سے اور ان کی رزق کا کیا ہوگا، اس خیال سے اولاد کو قتل مت کرو۔ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے جائے کہ زنا کرنا اس گناہ سے تو بس اوقات ایمان ہی سلب ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور زنا کے قریب کیا ہیں؟ غیر محرم کے ساتھ اختلاط، خلوت اور تنہائی، مخلوط زندگی اور ان سے ناجائز تعلقات اور گفتگو، یہ سارے زنا کے دوائی ہیں۔ فرمایا ایمان والو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، ناحق کسی کو قتل مت کرو، یتیم کا مال مت کھاؤ، ناپ تول میں کمی مت کرو، عہد کرو تو اسے پورا کرو۔ اللہ رب العزت نے آنکھیں دی ہیں، کان دی ہیں، دل دی ہیں، یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن کل قیامت میں ان نعمتوں کے بارے میں بعض قرص بھی ہوگی، ان نعمتوں کا تمہارا استعمال کیسا رہا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار، مشرک کہتے تھے مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے؟ فرمایا اللہ زندہ فرمائیں گے، تم پتھر بھی بن جاؤ نا، تم لوہا بھی بن جاؤ، اللہ پھر بھی تمہیں انسان بنا کے کھڑا کر دے گا۔ تم اس سے آگے کی کوئی چیز سوچو، مرنے کے بعد تم یہ بن جاؤ گے،
تب بھی اللہ تمہیں انسان بنا دے گا. اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے اپنی بڑائی کا تذکرہ فرمایا. پھر انسان کو جو اللہ نے عزت بخشی، اکرام بخشا، احترام بخشا، اس کا مقام ہے. پھر نمازوں کا تذکرہ، 5 نمازوں کا تذکرہ، پھر خاص طور پہ تہجد کی نماز جو اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کی خاص عبادت ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنے والے سوال کرنے آئے، کہنے لگے روح کیا چیز ہے؟ فرمایا روح اللہ کا حکم ہے، روح اللہ کا حکم ہے. مشرک کہتے تھے ہم آپ کی بات پہ یقین نہیں کر سکتے، اگر واقعی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر کوئی نہریں بہا دینا، کوئی سبز بہار جسے کہیں کہ کوئی باغات ہوتے نا آپ کے پاس دولت اور مال و دولت ہوتی نا، یہ سب چیزیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں ہاں آپ کے کوئی اللہ کے خاص آدمی ہیں اور آپ اللہ کے بڑے برگزیدہ ہیں. کفار کے ہاں اللہ کی قبولیت کا معیار کیا تھا کہ دنیا بہت ہونی چاہیے، دنیا بہت ہونی چاہیے، دنیا بہت ہونی چاہیے. یہ ان کے ہاں کفار کے ہاں مقبولیت اور اللہ کے پیارے ہونے کی علامت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں تو اللہ کا رسول اور اللہ کا پیغمبر ہوں، اس کا پیغام تمہیں سنا رہا ہوں. اور پچھلی قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ بھی فرمایا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تلقین فرمائی بس آپ اللہ کو یاد کریں اور اللہ کو کسی بھی نام سے اللہ کے نام کو پکاریں، اللہ فریاد کو قبول کرنے والے ہیں. پھر سورہ کہف کا تذکرہ ہے اور یہ وہ صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ہماری چاہت ہے کہ ہماری امت اس کو ہر جمعے میں تلاوت کیا کرے، اس سے دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے، دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. اس صورت کے آغاز میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی بڑائی ہے. اور پھر اصحاب کہف کا تذکرہ ہے. یہ چند نوجوان تھے جو خوشحال گھرانوں کے بچے تھے، صاحب حیثیت سوسائٹی کے اندر رہتے تھے. اللہ کی شان، اس وقت کا جو حکمران تھا وہ بت پرست تھا، وہ اپنی پوجا کرایا کرتا تھا. ان نوجوانوں کو سچے دین کی کہیں سے تعلیم مل گئی اور انہوں نے اس کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے اعلان کر دیا ہم تو اس ذات کے سامنے جھکیں گے اور اس کی پرستش کریں گے اور اس کی بندگی کریں گے جو زمین و آسمان کا رب ہے اور جو زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے. وقت کے حاکم نے انہیں مہلت دے دی، اپنے اس نظریے سے دستبردار ہو جاؤ تو تمہارے لیے عہدے ہیں، مناصب ہیں، دولت کے ڈھیر ہیں، اور اگر تم پھر بھی باز نہ آئے تو یاد رکھنا پھر تمہارے لیے سزا ہے، قتل ہے، تمہارے لیے پھانسی ہے. یہ اس نے چند دنوں کی مہلت دی. یہ نوجوان کہنے لگے، وہاں سے جب یہ کہنے ان کے دائیں بائیں کے رشتہ دار دوست احباب ان کے قریب آئے اور کہنے لگے کہ کیا ہوا، تم کیوں اس رست پہ اس معاشرے اور سوسائٹی کے چلتے ہوئے سفر کو چھوڑ کر ایک الگ راستے کو کیوں اختیار کر رہے ہو اور خود اس کو بٹھا دو، تم خود جو ہے ترقی کیوں نہیں تم خود جو ہے اپنے لیے ترقی کے راستے کیوں بند کر رہے ہو. تو ان نوجوانوں نے کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، جو ساری مخلوق کو کھلاتا اور پلاتا ہے. وہ ذات ہمیں بھی کھلائے گا، ہمیں بھی پلائے گا. فضا میں رکھے اڑتے پرندوں کو جو کھلا سکتا ہے اور سمندر کی تہ میں رہنے والی سمندر کی مچھلیوں کو کھلا سکتا ہے، چٹانوں میں رہنے والے کیڑوں کو وہ ذات کھلا سکتی ہے. تو وہ رب ہے، وہ ہمارا بھی رب ہے، وہ ہمیں بھی کھلائے گا. اس لیے کہ قوم نے سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرایا، کھاؤ گے کہاں سے، تمہارے معاش کا کیا ہوگا. اور آج دنیا میں جتنے فتنے آ رہے ہیں وہ معاش کی سواری پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں. مسلمانوں کے پاؤں کی زنجیر آج معیشت بن چکی ہے، معیشت بن چکی ہے. ایک تو یہ مسلمان کم ہمت ہو گیا اور کم جسے کہیں کہ ہمت ختم ہو گئی، محنت کا مزاج ختم ہو گیا، اور دوسرا اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ بھی ختم ہو گیا. پھر غلامی ہی غلامی ہے. اس کا تذکرہ فرمایا کہ وہ تو کہنے لگے ہمارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے. وہاں سے نکل کھڑی ہوئی ہے. جب اللہ کی طرف کوئی آدمی چلتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کے آتی، اللہ کی رحمت بھی پھر اس کی طرف دوڑ کے آتی ہے. کوئی دل سے اللہ کی طرف چلتا ہے پھر اللہ کی رحمت بھی اس کی طرف دوڑ کے آتی ہے.
یہ نوجوان نکلے، اس شہر سے نکلے، اس علاقے سے نکلے، ایک غار میں پہنچے، کچھ آرام کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے ان نوجوانوں پہ نیند طاری کر دی، اور نیند کیا طاری کی؟ سوتی رہ گئے، سالہ سال سوتے رہے۔ اور قرآن کہتا ہے زندگی کے لیے سورج کی ضرورت، ہوا کی ضرورت، چاند کی ضرورت، ہم نے اپنی ساری مخلوق کو حکم دے دیا کہ یہ میرے پیارے ہیں، ذرا تازہ جھونکے ہوا کا ان پہ ڈالتے چلے جانا، اور سورج اور چاند کی تازہ شعاعیں ان پہ ڈالتے چلے جانا۔ اور خود اللہ کہہ رہا ہے ہم ان کو کروٹیں بھی دے رہے ہیں، کئی سالوں کے بعد جب اٹھتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کتنے دن تک سوئے، تو کہنے لگے ایک دن یا آدھا دن۔ اللہ کی شان جیسی اٹھے فوراً بھوک لگی، اپنے آپس میں مشورہ کرنے لگے، چھوڑو اس بحث کو، مقصد بات کرو، کسی کو بھیجو کھانے کے لیے، اور اس کو یہ بھی کہہ دو، اس کو یہ بھی تلقین کر دی احتیاط سے جانا، کسی کی نظر تجھ پہ نہ پڑے، پھر کہیں گرفتار نہ ہو جائے، کہیں پھر وہ ہمیں ارتداد کے اور گمراہی کی طرف مجبور نہ کر دیں۔ اور یہ بھی خیال کرنا لقمہ حلال لے کے آنا، صاف ستھری ہوٹل پہ جانا، اور کسی اچھے آدمی سے کھانا لے کے آنا، اس لیے کہ حرام کی بڑی نحوست ہوتی ہے۔ تو اس انداز سے جب وہ کھانے کے لیے لینے کے لیے گیا، اللہ کی شان سالہ سال سلایا، نہ بھوک کی ضرورت نہ پانی کی ضرورت، اور اب اٹھے تو فوراً بھوک لگ گئی۔ جب وہاں گئے تو راستے بدلے ہوئے، ماحول بدلا ہوا، لیکن چلے گئے۔ جب وہاں سکے پیش کیے تو اس کھانے دینے والے نے کہا میاں نئے سکے لے کے آؤ، نئی کرنسی لے کے آؤ، یہ پرانی کرنسی کہاں سے لے کے آ گئے؟ تو کہنے لگے کون سی پرانی کرنسی، کون سی نہیں، ابھی تو ہم نے یہ لی ہے، ابھی تو ہم یہاں سے گئے ہیں۔ تو اس کے سامنے اس ملک کی پرانی تاریخ موجود تھی کہ چند نوجوان اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے تھے، اور انہوں نے ایسے استقامت کا مظاہرہ کیا کہ سارے ملک کے نظام سے ہٹ کے اللہ کے سچے دین کو قبول کیا تھا، پھر ایسے گم ہوئے کہ ان کا پتہ کوئی نہیں لگا۔ تو اس کے سامنے کہیں تم وہ نوجوان تو نہیں ہو، تو جھوٹ کیسے بولتے؟ ان ہوٹل والے نے اسے تسلی دی، گھبراؤ نہیں، اب وقت کا بادشاہ بڑا نیک آدمی ہے، خوف خدا رکھنے والا ہے۔ جب دربار میں لے کے آئے تو اس وقت کا بادشاہ سجدے میں تھا، اللہ سے دعا کر رہا تھا، اللہ میرے ملک کے کچھ باشندے ایسے ہیں جو مرنے کے بعد زندگی کا انکار کرتے ہیں، کوئی ایسی برہان بھیج دے، کوئی ایسی دلیل بھیج دے میں انہیں مطمئن کر سکوں۔ جیسے یہ نوجوان گئے تو وہ سمجھ گیا کہ اللہ نے برہان بھیج دیا، جو سالہ سال سلانے کے بعد بیدار کر سکتا ہے، اس ذات کے لیے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان نوجوانوں کا تذکرہ فرمایا، پھر ان کا انتقال ہوا، پھر وہاں ان کے لیے جگہ بنی۔ آج تک کوئی صحیح جگہ مختلف تاریخ کے اوراق کے اندر موجود ہے کہ یہ ترکی کے بعض علاقوں کے اندر ہیں، بعضوں نے کچھ اور علاقے تیونس کی طرف علاقے بتائے، لیکن بہرحال اصحاب کہف یہ غار والے قرآن نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو تلقین فرمائی، جب بھی کوئی آئندہ کام کرنا ہو تو یہ نہ کہا کرو میں کل بتا دوں گا، میں پرسوں بتا دوں گا، بلکہ یہ بھی ساتھ کہا کرو اگر اللہ چاہے گا تو، اگر اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ۔ یہ جو مسلمان کہتے ہیں نا ماشاءاللہ انشاءاللہ، یہ ایک عقیدے کا اعلان ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، کہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ کی مرضی سے ہوا، اور انشاءاللہ تدبیر مکمل ہے، منصوبہ مکمل ہے، ساری پلاننگ ٹھیک ہے، اسباب بھی مہیا ہیں، وسائل بھی ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا، انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ تو یہ مسلمانوں کے عقیدے کا اظہار ہے۔ مسلمان کسی کام کے ہونے پر کہتا ہے ماشاءاللہ اس کی مرضی ہے اس لیے ہو گیا، کسی کام کے ہونے کی امید ہوتی ہے، اسباب مہیا ہیں، کہتا نہیں وہ چاہے گا تو ہوگا انشاءاللہ۔ یہ اللہ رب العزت نے تلقین فرمائی کہ جب بھی کوئی کام مستقبل کے بارے میں ہو تو انشاءاللہ کہا کرو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر دو باغ والوں کا تذکرہ ہے، ایک خوشحال تھا اور ایک غریب تھا، لیکن غریب اللہ والا تھا اور وہ خوشحال اللہ کو بھولا ہوا تھا، وہ اپنی دولت پہ اترا رہا تھا
تکبر میں مبتلا تھا، اور اس غریب سے کہنے لگا یہاں بھی میرے مزے وہاں بھی میرے مزے، اگر میں مرا پہلی بات تو مروں گا ہی نہیں، مرنے کے بعد زندگی کوئی نہیں، اگر مر بھی گیا تو یہاں بھی مزے وہاں بھی میرے مزے۔ وہ غریب جو اللہ والا تھا اس نے کہا اپنی دولت پہ غرور اور تکبر نہ اتراف، بلکہ یہ کہہ دے یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے، یہ سب کچھ اس کی عطا ہے اور اس کی نوازش ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو خطرہ ہے کہیں کوئی آفت ہی نہ آ جائے۔ لیکن اسے اس دولت کے نشے میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اللہ رب العزت نے فرمایا آفت بھیجی، اس کے سارے باغات ملیا میٹ ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا۔ بس اوقات اللہ دنیا میں بہت جلدی کسی کو عبرت کا نمونہ بنا دیتا ہے، بس اوقات کسی کو بہت جلدی عبرت کا نمونہ بنا دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آخرت کا تذکرہ فرمایا کہ دنیا میں انسان بہت ساری چیزوں سے امیدیں رکھتا ہے، لیکن وہ ساری چیزیں اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، لیکن ایک نیکیوں کا سہارا ایسا ہے جو قبر میں بھی ساتھ ہوگا، معاشر کے میدان میں بھی ساتھ ہوگا، جنت کے اندر بھی ساتھ ہوگا۔ تو کیوں نہ ہو اپنی زندگی میں نیکیوں سے تعلق رکھو جو ہر وقت زندگی کے سفر میں ساتھ رہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت خضر اللہ کے مقبول بندے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر۔ حضرت خضر کو اللہ نے وہ علم دیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، تکوینی علم تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت کا علم موجود تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے حضرت خضر کے ساتھ رہنے کی آپ کو نصیحت فرمائی کہ کچھ دن خضر کے ساتھ رہو، ان کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں۔ سفر کے لیے تیار ہو گئے، اللہ کی شان جب سفر کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے سفر پہ لے کے چلوں گا، لیکن جو کچھ دیکھو اس پہ بولنا نہیں، اس پہ بولنا نہیں۔ سفر پہ چلے، بڑی مشکل سے سواری ملی، ایک کشتی ملی، لیکن جب کشتی لہروں کے درمیان پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر اس کا ایک تختہ نکال رہے ہیں، ایک تختہ نکال رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے یہ ہمارے محسن ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، ہمیں کشتی پہ سوار کیا ہے، اور آپ کیا ہمیں ڈبونا چاہتے ہیں؟ کشتی کا تو آپ نے پلہ ہی نکال دیا۔ خضر علیہ السلام فرمان لگے ہم نے آپ سے نہیں کہا تھا کچھ نہیں بولنا؟ فرمایا اچھا معذرت، اب نہیں بولیں گے، لیکن اب کی بار آپ درگزر کر دیں۔ آگے نکلے، جیسی کشتی سے گزرے، آگے چل رہے تھے، کچھ بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ ملا، آپ نے اس بچے کو پکڑا اور اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی۔ اب شریعت کا علم تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، آپ کیسے چپ رہ سکتے تھے؟ فوراً بول پڑے کہ آپ نے اس بے قصور بچی کی جان کیوں لے لی، اس بچے کی جان کیا لے لی؟ لیکن حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تکوینی علم تھا۔ فرمایا بھائی آپ سے کہا تھا نا خاموشی خاموشی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب کی آخری بار ہے، ایک مہلت اور دے دیں، ایک موقع اور دے دیں، اور مجھے اپنے ساتھ سفر میں رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عذر بھی قبول کیا گیا، پھر سفر پہ روانی ہوئے، اور اس سفر کا اگلا تذکرہ 16ویں پارے کے اندر ہے، انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔